نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ شیطان نے آدم علیہ السلام سے دشمنی کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں جنت سے نکلوا دیا، بہت بڑی چال چلی اور انہیں راہ راست سے ہٹا دیا. جس درخت سے اللہ تعالیٰ نے پھل کھانے سے منع کیا تھا اسی کا پھل کھلوا دیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے ناراضگی کا اظہار کیا. جو ہی آدم علیہ السلام کو یہ محسوس ہوا کہ ان کا رب ان سے ناراض ہے تو انہوں نے اپنے رب سے توبہ کرنے کے لیے کچھ کلمات لے لیے، سیکھ لیے. آیت نمبر 37 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. پھر آدم نے اپنے رب سے توبہ کے چند کلمات سیکھ لیے تو اللہ نے اس پر مہربانی کی، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے. جب آدم علیہ السلام نے جنت سے نیچے اترنے کا حکم سنا تو بے چین ہو گئے، بے تاب ہو گئے، اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کے کلمات سکھا دیے. اور جب دونوں نے ان کلمات کے ذریعے اپنی کوتاہی کا اعتراف کر لیا اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کی تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کی توبہ قبول کر لی اور دونوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما دیا. مگر زمین پر آنے میں اور بھی بہت سی حکمتیں اور مصلحت تھیں، اور فرشتوں اور جنات کے درمیان ایک نئی نوع انسانی کا وجود میں آنا بھی تھا، اور انہیں شرعی احکامات کا مکلف بنانا بھی مقصود تھا. اور ان مقاصد کا ذکر آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہی کر دیا گیا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ. اس لیے خطا معاف کرنے کے بعد بھی زمین پر اترنے کا جو حکم تھا وہ منسوخ نہیں ہوا، یعنی وہ تو آنا ہی آنا تھا کیونکہ آپ پیدا ہی زمین کے لیے ہوئے تھے. تو انہیں بطور امتحان زمین پر اتار دیا گیا، اور زمین پر آ کر امتحان میں پڑھنے سے پہلے انہیں جنت میں یا پہلے ہی یعنی زمین پر آنے سے پہلے ہی ایک امتحان سے گزارا گیا، اور عملی طور پر یہ بتا دیا گیا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اگر تم اس کی بات مانو گے تو پھر جنت میں نہیں جا سکو گے. جنت اطاعت گزاروں کا گھر ہے، فرما برداروں کا، عبادت گزاروں کا، متقین کا، محسنین کا، توابین کا. تو فرمایا فتلقى آدم من ربه کلمات. تلقی عربی زبان میں ملاقات کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسی طرح کوئی چیز لینا اور قبول کرنا. جب آپ کسی سے ملاقات کرتے ہیں، کسی کو ویلکم کرتے ہیں تو ایک طرح سے اس کو قبول کر رہے ہوتے ہیں، لے رہے ہوتے ہیں. یعنی آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات اخذ کیے، پھر اس کے مطابق دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا. اور تلقی میں چونکہ ملاقات کا معنی بھی ہے تو اس لیے تلقی کے معنی میں یہ بھی آتا ہے کہ اکرام اور مسرت یعنی خوشی کے ساتھ کسی کا استقبال کرنا. کہ قرآن مجید میں آتا ہے وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، فرشتے ان کا استقبال کریں گے یعنی خوشی سے. اسی طرح تلقی کا معنی یہ بھی ہے کسی چیز کو خوب بھانپتے اور سمجھتے ہوئے قبول کرنا اور سیکھنا، یعنی خوشی سے لینا
اس کو ویلکم کرنا اور اس کو سیکھنا. پھر یعنی جب اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کے کلمات سکھائے تو آدم علیہ السلام نے ان کو شوق اور رغبت کے ساتھ قبول کر لیا، سیکھ لیا. ایک ہوتا ہے مجبوری کے مارے سیکھنا اور ایک ہوتا ہے شوق سے سیکھنا. ان دونوں میں بڑا فرق ہے اور دونوں کے نتائج میں بھی بڑا فرق ہے. جو لوگ مارے بندے مجبوری کے تحت آتے ہیں کلاس میں، ان کا رویہ کچھ اور ہوتا ہے. وہ مجبوری سے ہی بیٹھے رہتے ہیں، وہ سارا وقت اذیت میں رہتے ہیں، وہ تھکے تھکے رہتے ہیں، وہ آدھی بات سنتے ہیں آدھی نہیں سنتے، وہ پریزنٹ ہوتے ہوئے بھی غیر حاضر ہوتے ہیں. لیکن جو لوگ شوق سے آتے ہیں وہ پہلے پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، آگے بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر توجہ سے سنتے ہیں، پھر اس کو خوشی سے لیتے ہیں، پھر اس پر غور و فکر کرتے ہیں، ریفلیکٹ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس پر عمل کی کوشش بھی کرتے ہیں. تو اس کا نتیجہ بالکل کچھ اور ہوتا ہے. وہ ایک نئے انسان بن جاتے ہیں. قرآن ان کو ایک نیا انسان بنا دیتا ہے، اللہ کا پسندیدہ انسان بنا دیتا ہے. تو ان دونوں رویوں میں بہت فرق ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سے پہلے آدم علیہ السلام کو نام سکھائے تھے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ. یہاں بخشش کے کلمات سکھائے ہیں، لیکن سکھانے کی بجائے آدم علیہ السلام کے پارٹ پر جو تلقی ہے، خوشی سے قبول کرنا، اس کا ذکر کیا گیا. یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر بخشش حاصل کرنے کے کلمات سکھا دیے. سکھائے تو اللہ ہی نے ہیں، الہام تو اللہ تعالیٰ نے کیے، لیکن آدم علیہ السلام نے خوشی سے لیا ان کو. یہ صرف وہی شخص توبہ کے کلمات خوشی سے لیتا ہے، کوئی نئی دعا سیکھتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے، جس کو اپنے گناہوں کا احساس ہوتا ہے، جس کو اپنی کمی کا اعتراف ہوتا ہے، جو اپنی خطاؤں کو مان لیتا ہے کہ مجھ میں کمی ہے، مجھے اور لینے کی ضرورت ہے، سیکھنے کی ضرورت ہے. میں رسمن یہ کام نہیں کر رہا، میں اس کو سلیبس کا حصہ سمجھ کے نہیں کر رہا، بلکہ یہ میری ایک ضرورت ہے، مجھے اس سے فائدہ ہے، میرے لیے ایک نعمت ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں سکھایا. دین پڑھتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے کچھ لوگوں کا رویہ بالکل یہی ہوتا ہے کہ جب انہیں کوئی نئی بات پتہ چلتی ہے تو اس پر شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے قرآن میں اس مسئلے کا جواب بھی رکھا، اس مسئلے کا حل بھی رکھا، میری اس کنفیوژن کو بھی دور کر دیا، میرے اس سوال کو بھی تسلی ہو گئی. تو وہ مسلسل شکر کی کیفیت میں رہتے ہیں. ہر نئی چیز ملنے پر ان کے اندر تلقی ہوتی ہے، وہ خوشی سے استقبال کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں. تو یہی کیفیت ہے یہاں پر کہ آدم علیہ السلام نے جو کلمات اخذ کیے جو ان کے لیے بڑے فائدے کے تھے، اور انہیں پتہ چل گیا کہ ان کے ذریعے بخشش ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے، تو انہوں نے پھر ان کو شوق سے لیا. اور یہاں پر آپ دیکھیے فتلقا ہے، فا. عام طور پر لوگ یہ چھوٹے چھوٹے جو حروف ہوتے ہیں نا، ان کو نظر انداز کر جاتے ہیں، اور ان کی وجہ سے معنی میں جو فرق آتا ہے اور معنی کے اندر جو گہرائی آتی ہے اس کو نظر انداز کر جاتے ہیں. تو یہ جو فا ہے یہ کس چیز کو انڈیکیٹ کر رہا ہے؟ ان کے ایکشن کو. فتلقا یعنی اس میں ان کی طرف سے جو فوری ری ایکشن ہے، یعنی یا فوری ایکشن کہنا چاہیے، اس کو انڈیکیٹ کر رہا ہے. یعنی چھوٹا سا لیٹر ہے فا، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس کو تو فوراً ان کو لے لیا، پھر لے لیا. عام طور پر فا کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ تو، پھر، لہذا. تو انہوں نے اس کو بس لے لیا. آپ دیکھیے کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی چیز مل رہی ہوتی ہے، کوئی نعمت مل رہی ہوتی ہے، یا کوئی چیز، کسی مشکل کا سلوشن ہمارے سامنے آ رہا ہوتا ہے، تو ہم اس کو لینے میں جلدی نہیں کرتے.
اس کے بارے میں غور نہیں کرتے. تو یہاں پر انہوں نے دیر نہیں لگائی بلکہ اس کو لے لیا. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، یعنی فوراً ہی معافی مانگی اور بخشش کی دعا شروع کر دی. یہ کلمات کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں بخشا نہیں اور ہم پر رحم نہیں کیا تو یقیناً ہم ضرور خسارہ پا جائیں گے. تو جو ہی یہ کلمات ان کو الہام کیے گئے، وحی کیے گئے کہ وہ ان کلمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کر لیں، تو انہوں نے فوراً ہی ان کلمات کو پڑھنا شروع کر دیا. اور اس میں سب سے پہلے آپ دیکھیے کہ اعتراف ہے. قالا ربنا ظلمنا انفسنا، دونوں بولے، یعنی آدم اور حوا دونوں کے اندر یہ اعتراف تھا کہ ہم نے آپ کے حکم کی مخالفت کر کے اپنی جانوں کو نقصان پہنچایا ہے، اپنے اوپر ظلم کیا ہے. ظلم کا معنی تو آپ جانتے ہیں کہ کسی چیز کو اس کے اصل مقام پر نہ رکھنا، خواہ کمی کر کے یا زیادتی کر کے، یا اس کی اصل جگہ سے ہٹا دینا. یعنی دو چیزیں آ رہی ہیں نا، ایک تو کسی چیز کو اس کے اصل مقام پر نہ رکھنا، دوسرا یہ کہ اس کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا دینا. مثلا ایک شخص اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے اور وہ اس کا حق ہے کہ وہ وہاں بیٹھے، لیکن اس کو کوئی آتا ہے اور وہاں سے اٹھا دیتا ہے. اور بعض اوقات کسی کے لیے ایک مخصوص جگہ ہوتی ہے بیٹھنے کی، اور وہ اس کو وہاں بٹھانے کی بجائے کہیں اور بٹھا دیا جاتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ ظلم میں آ جاتی ہیں. ایک ظلم وہ ہوتا ہے جو انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرتا ہے، یعنی اس کی شان، اس کے مقام میں، کہ اس کے ساتھ شرک کرتا ہے، کسی اور کو اس کے برابر لا کھڑا کرتا ہے جبکہ وہ اس کی جگہ نہیں ہے. تو ان الشرک لظلم عظیم. دوسری قسم کا ظلم وہ ہے جو انسان پہ کرتا ہے، جس کے بارے میں سورۃ شورى میں آتا ہے وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. اور برائی کا بدلہ تو اسی طرح کی برائی ہے، مگر جو درگزر کرے اور معاملے کو درست کر لے تو اس کا بدلہ اللہ کے ذمہ ہے. اس میں شک نہیں کہ وہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو اس آیت میں ظالمین سے اسی قسم کے لوگ مراد ہیں جو انسانوں پہ کرتے ہیں. تیسری قسم کا ظلم وہ ہے جو انسان خود اپنی جان پہ کرتا ہے. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. تو یہاں پر آدم علیہ السلام نے جس ظلم کی طرف اشارہ کیا وہ کون سی قسم ہے؟ تیسری قسم ہے کہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اپنے اوپر ظلم کیا. پھر اسی طرح حد سے بڑھ جانے کو بھی ظلم کہا جاتا ہے. کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کے لیے بھی ظلم کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ظلم کی جو اقسام ہیں ان میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 اقسام ہیں. اللہ ایک ظلم کو کسی صورت نہیں چھوڑے گا، ایک ظلم کو بخش دے گا، ایک ظلم کو معاف نہیں کرے گا. جس ظلم کو معاف نہیں کیا جائے گا وہ تو شرک ہے جسے اللہ معاف نہیں کرے گا. جس ظلم کو بخش دیا جائے گا وہ بندے اور اس کے رب کے مابین کیا ہوا ظلم ہے. اور آدم علیہ السلام کا اعتراف کہ ہم نے ظلم کیا وہ اسی کیٹیگری سے تعلق رکھتا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کی تھی. اور وہ ظلم جس کو چھوڑا نہیں جائے گا وہ بندوں کا آپس میں ایک دوسرے پہ کیا ہوا ظلم ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر صورت مظلوموں کو ظالموں سے قصاص دلوائے گا قیامت کے دن.
اس لیے دنیا میں ہی ایک دوسرے سے سوری کر لینی چاہیے، معافی تلافی کر لینی چاہیے کہ کل قیامت کو کوئی شخص اٹھ کے ہمارا گریبان نہ پکڑ لے، کیونکہ جب تک پھر وہ بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ بھی اس کو معاف نہیں کریں گے۔ تو بندوں کے حقوق بڑے اہم ہوتے ہیں۔ بندوں کے ساتھ زیادتی کر کے ہم اپنا دل تو ٹھنڈا کر لیتے ہیں، لیکن پھر اپنا اعمال نامہ بھی سیاہ کرتے ہیں، اپنے اوپر ہی دراصل ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کہ دوسرے لفظوں میں کسی پہ ظلم کرنا کیا ہے؟ دراصل اپنے آپ پر ظلم کرنا ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے مغفرت بھی طلب کی اور رحمت بھی طلب کی، ٹھیک ہے۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو نے ہمارے سابقہ گناہ معاف نہ کیے، ہمیں بخشش نہیں عطا کی اور ہماری توبہ کو قبول نہیں کیا، رحم نہیں فرمایا، تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں، لَنَكُونَنَّ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ مغفرت کا معنی ہوتا ہے تکلیف دور کرنا، ڈھانپ دینا، اور رحمت کا مطلب ہے خیرات و برکات اتارنا۔ یہ ابن تیمیہ نے اس کی تفسیر کی ہے۔ یہاں مغفرت کو رحمت پر مقدم کیا گیا ہے، کیونکہ جب تک مغفرت نہ ہو رحمت کا حصول ممکن نہیں۔ پہلے بخشش ہوگی پھر رحمت آئے گی، جس کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا اسی پہ رحم فرمائے گا۔ تو لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یعنی ہم ان لوگوں میں سے ہو جائیں گے جنہوں نے دنیا اور آخرت میں اپنی جانوں کو خسارے میں ڈال دیا۔ اس آیت کی تفسیر میں ابن عباس کہتے ہیں فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، وہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے کہا اے ہمارے رب، کیا تو نے مجھے اپنے ہاتھ سے پیدا نہیں کیا؟ یعنی جب وہ دعا مانگ رہے تھے وہ کلمات کیا تھے؟ یعنی وہ کلمات قرآن میں تو آئے نا ربنا ظلمنا انفسنا، لیکن اس کے علاوہ بھی ان کے دل کی کچھ باتیں تھیں جس کی تفسیر ابن عباس نے کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، اے رب کیا تو نے مجھے اپنے ہاتھ سے پیدا نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں نہیں؟ آدم علیہ السلام نے عرض کیا کیا تو نے میرے اندر اپنی روح نہیں پھونکی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں نہیں؟ آدم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب کیا تو نے مجھے اپنی جنت میں نہیں بسایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں نہیں؟ آدم علیہ السلام نے کہا کیا تیری رحمت تیرے غضب پر سبقت نہیں لے گئی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں نہیں؟ آدم علیہ السلام نے کہا اگر میں توبہ کر لوں اور اپنی اصلاح کر لوں تو کیا مجھے اپنی جنت میں تو واپس لوٹا دے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں کیوں نہیں؟ تو ابن عباس نے کہا اس قول فتلقى آدم من ربه کلمات سے یہی مراد ہے، یعنی یہ باتیں انہوں نے اپنے رب سے کی اور پھر اس کے بعد وہ الفاظ ادا کیے ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یہاں پر ایک اور نقطہ قابل غور ہے کہ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو جاتی ہے جب وہ اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں اور وہ توبہ بھی کرتے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے ایک قصور ہوا اور ابلیس سے بھی ایک قصور ہوا تھا، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ ابلیس نے گناہ تکبر کی وجہ سے کیا تھا، انا خیر منہ، اور آدم علیہ السلام سے جو قصور ہوا تھا وہ شیطان کے بہکانے سے ہوا تھا۔ تو جس کی نافرمانی گناہ کی بنیاد پر ہوتی ہے، تکبر کی بنیاد پر ہوتی ہے، وہ رجوع نہیں کرتا، اور جس کی نافرمانی بھول چوک کی بنا پہ ہوتی ہے وہ رجوع کر لیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ بے شک اللہ کے ذمہ ان لوگوں کی توبہ قبول کرنا ہے جو جہالت کی وجہ سے برائی کا ارتکاب کرتے ہیں،
یعنی بھول چوک سے. جہالت کا ایک معنی کیا؟ بھول چوک. پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں تو یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ مہربان ہوتا ہے، اور اللہ بہت علم والا اور بہت حکمت والا ہے. اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے کچھ لوگ غلط کام کر رہے ہوتے ہیں اور جب ان سے کہا جائے اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، چھوڑ دو یہ کام، تو وہ کہتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے یہ غلط ہے، ہم مانتے ہیں یہ غلط ہے، ہم مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں، ہم اس کو جلد چھوڑ دیں گے. اس کو اپنی غلطی کا احساس ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے. لیکن دوسرا انسان جس کو آپ کہیں کہ اتق اللہ، تو وہ کیا کریں گے جواب سے؟ جاؤ تم اپنی خبر لو. اور جو غلط کام وہ کر رہا ہے اس کے وہ فائدے بتانا شروع کر دے گا، لاجک پیش کرے گا، وجوہات بتائے گا. ایسے لوگ غلطی کو غلطی بھی نہیں سمجھتے، رجوع نہیں کرتے، توبہ نہیں کرتے. یہ سب تکبر کی علامت ہے. تو ان کی توبہ قبول بھی نہیں ہوتی. آدم علیہ السلام سے بھول چوک ہوئی تھی، ان کا ارادہ نہیں تھا، لیکن شیطان نے ایسی چال چلی، قسمیں کھائیں، ان کو ایسا بہکایا کہ وہ بھول گئے اور وہ غلطی کر بیٹھے. اب جو ہی انہوں نے کی، انہیں احساس ہو گیا، لہذا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف انہوں نے رجوع کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کرنے کا طریقہ بتا دیا اور ان کی توبہ قبول ہو گئی. اس کے برعکس ابلیس نے بحث شروع کر دی اور معاملہ بڑھ گیا. بعض روایات میں آتا ہے کہ ابلیس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ کیا میری توبہ ہو سکتی ہے، میری توبہ کرنا چاہی تھی اس نے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ ابلیس توبہ کرنا چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابلیس کو کہو کہ وہ آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کر دے. آدم کو نہیں سجدہ ہوتی، نہیں، حکم تو برقرار ہے، لیکن اس نے کہا یہ نہیں میں نے کر سکتا. تو جو متکبرین ہوتے ہیں وہ اپنی غلطی نہیں چھوڑتے اور وہ جھکتے نہیں، مانتے نہیں. اب دیکھیں دو لوگوں کے بیچ میں بھی کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے کبھی، ہم انسان ہیں. جو ہی احساس ہو کہ میری غلطی ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ سوری. جب آپ سوری کر لیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ معاملہ نہیں بڑھے گا. لیکن اگر آپ بحث کریں گے، آرگیومنٹ کریں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ معاملہ بڑھ جائے گا. دونوں رویوں میں تکلیف ہے، دونوں تکلیف دہ چیزیں ہیں. پہلے میں سوری کہنے کی تکلیف ہے، یعنی آپ نے کوئی ایسی چیز کی جس سے دوسرا ہرٹ ہوا. جب اس نے اپنی شکایت کی کہ میں ہرٹ ہوئی ہوں یا ہوا ہوں اس بات سے، تو جس نے ہرٹ کیا جانے یا انجانے وہ کہے سوری، میرا یہ مقصد نہیں تھا، اگر آپ پھر بھی ہرٹ ہوئے تو سوری. معاملہ کیا ہوگا؟ ایک سوری لفظ بولنے سے کیا ہوگا؟ ختم ہوگا. لیکن یہ سوری کہنا آسان نہیں ہے. اس کے کہنے کے پیچھے ایک تکلیف ہوتی ہے نفس کو. اپنا نفس ہرٹ ہونے لگتا ہے کہ دیکھیں یہ بندہ مجھے جھکا رہا ہے. لیکن انسان جھک جاتا ہے، I was wrong, it's okay, I'm sorry. لیکن جو سوری نہیں کرتا، اڑ جاتا ہے، اکڑ جاتا ہے، بحث شروع کر دیتا ہے، لڑائی کرتا ہے، پھر لڑائی میں تو جیت جاتا ہے مثلاً، یا ہار جاتا ہے. جو بھی ہارے یا جیتے، دونوں صورتوں میں جب لڑائی ختم ہو جاتی ہے، ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ہاں، دل پہ بوجھ ہوتا ہے نا. اب پھر تکلیف تو اب بھی ہے نا، تکلیف تب بھی ہے، تکلیف اب بھی ہے. ان دو رویوں میں سے آپ کیا چوز کریں گے؟ پہلا کر لے انسان، جھگڑا ختم. بس اپنے آپ کو منانے والی بات ہوتی. اور ویسے بھی پہلے بھی میں نے آپ سے یہ بات کی تھی کہ جب انسان سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ اچانک ہی ہو جاتی ہے. اس کے پیچھے ہمارا تھاٹ پروسیس ہوتا ہے. وہ کافی عرصے کا وہ سلسلہ چل رہا ہوتا ہے
یعنی مثلاً کسی شخص سے اگر ہماری فریکوینٹ لڑائی ہو رہی ہے ہر دوسرے دن تو وہ اس وقت اچانک یعنی کوئی چیز گری تو لڑائی شروع ہو گئی. وہ چیز گرنا نہیں ہے اصل بات. وہ اصل بات کیا ہے؟ پیچھے دل میں کچھ رکھا ہوا ہے. وہ کچھ چیزیں جمع ہیں جن کو معاف نہیں کیا گیا, جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, ذرا سی کوئی وجہ بنی اور سارا غصہ پھر سے باہر آ گیا. پھر انسان یہ بھی نہیں پرواہ کرتا کہ رمضان ہے, یہ بھی پرواہ نہیں کرتا کہ میں روزے سے ہوں, یہ بھی پرواہ نہیں کرتا کہ میں کہاں کس کے سامنے کھڑا ہوں. بس پھر وہ اپنا غصہ نکالنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ کسی کے خلاف بھی جو ہم غصہ نکالتے ہیں نا, یہ غصہ کسی وقتی کوئی چیز ٹریگر تو کرتی ہے اس کو, لیکن وہ وقتی نہیں ہوتا. اس کے پیچھے بہت بہت دنوں کی یا مہینوں یا سالوں کی غلط روش ہوتی ہے یا بدگمانی ہوتی ہے جو پائل اپ ہو رہی ہوتی ہے. اسی لیے کہا کہ نا فاعفو واصفحوا, یعنی جب معاف کرو تو اس طرح کرو کہ دل سے بھی نکالو. اگر دل میں رکھا ہوا نا تو پھر وہ بہت جلدی دوبارہ ریپیٹ ہو جائے گا. اب مثال کے طور پر اگر کسی کو مثلاً کوئی کڈنی پرابلم ہو گیا تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ کوئی 2-3 دن پہلے اس نے وہ کل میں نے کچھ یہ کھایا تھا اس لیے آج مجھے کڈنی پرابلم ہو گیا, ایسے ہوتا ہے؟ کوئی لیور پرابلم ہو گیا تو یہ ہے کہ وہ میں نے کل میرا خیال ہے کہ کوئی چیز پی لی تھی تو آج مجھے لیور پرابلم ہو گئی. نہیں, ایسے نہیں ہوتا. ایون یہ جو نزلہ زکام ہے نا, تو ہم کہتے ہیں کہ وہ میرا فلاں سے انٹریکشن ہو گیا تو اس لیے مجھے نزلہ ہو گیا. یہ نہیں ہے, یہ تو آخری سبب بنا نا جو آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ اس سے پہلے بہت سی سالوں کی غلطیاں آپ کرتے آ رہے ہیں. وہ آپ کی باڈی بیچاری ان کو ایکسپٹ کرتی گئی. ایک دن آ کے اس نے ریئیکٹ کر دیا, نو مور, میری بس ہے, اب کچھ کرو اپنا. ہارٹ اٹیک ایک دن میں ہو جاتا ہے؟ نہیں. یہ ساری چیزیں اس کے پیچھے پائل اپ ہوتی ہیں. گناہوں سے بھی اگر توبہ نہ کی جائے, حقوق اللہ ہوں یا حقوق العباد ہوں, آپس کے معاملات کو پوری طرح صاف نہ کیا جائے, ایک دوسرے سے دل صاف نہ کیے جائیں, حقیقی معنوں میں سچی معافی تلافی نہ کی جائے, صرف اوپر سے بس کہہ دیا جائے, تو حالات درست نہیں ہوتے. ابلیس کے اندر بھی وہ تکبر کافی عرصے سے پائل اپ ہو رہا تھا کچھ وجوہات کی بنا پر. آدم علیہ السلام کو اگرچہ کئی فضیلتیں دی گئی تھیں مگر ان کے اندر تکبر نہیں تھا, ان کے اندر بھول تھی, اور اپنی فطرت پہ ہونے کی وجہ سے وہ ابلیس کی جھوٹی باتوں میں آ گئے تھے, اس کی فریب کاری میں آ گئے تھے. اور جو ہی احساس ہوا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تو فوراً توبہ بھی کر لی. ابلیس کا چونکہ ایک سوچا سمجھا پیٹرن تھا, تھاٹ پیٹرن تھا اس کا, اس لیے اس نے ریگریٹ نہیں کیا, توبہ نہیں کی, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف بھی نہیں کیا. اس کو اور اس کی اولاد کو اور اس کے پیچھے چلنے والوں کو کیا کر دیا, کیا فرمایا, لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ. اور یہاں کیا ہے, فَتَابَ عَلَيْهِ, اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہو گیا, اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی. توبہ کا لفظی معنی ہوتا ہے رجوع کرنا. جب ان کے ساتھ متعدی کیا جائے تو معنی ہوتا ہے نافرمانی سے رجوع کر کے اطاعت کی طرف پلٹنا, اور جب اللہ کے ساتھ متعدی ہو تو معنی ہوتا ہے توبہ قبول کرنا. تابہ علیہ کا اسی لیے معنی کیا جاتا ہے توبہ قبول کر لی, یعنی جب بندہ نافرمانی سے توبہ کرتا ہے اور اللہ بندے پر مہربان ہوتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ بندے نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی. جب بندے کی طرف توبہ کی نسبت ہوتی ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے گناہ کا اقرار کرنا, اس پر شرمندہ ہونا, آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا. یعنی تاب العبد کا مطلب ہے بندہ اپنے رب کی طرف پلٹ آیا. وہ جو گناہ کر کے دور جا رہا تھا نا, اب وہ پلٹ آیا. توبہ کا کیا معنی, واپس آنا.
اسی لیے عبد تواب وہ بندہ ہوتا ہے جو بہت زیادہ اطاعت کی طرف رجوع کرتا ہے، اواب بھی کہا جاتا ہے. اور اگر توبہ کی نسبت اللہ تعالی کی طرف ہو تو اس کا معنی ہے بندے کی طرف دوبارہ متوجہ ہو جانا، اس کی توبہ قبول کر لینا، اس کی مغفرت کی طرف توجہ فرمانا. یعنی جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے گناہ کی وجہ سے، یعنی کسی انسان کے گناہ کی وجہ سے اس سے منہ موڑ لیا اور بندے نے توبہ شروع کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مان گئے اور اپنی توجہ پھر اس کی طرف کر لی. تو یہاں بھی پلٹنے کا معنی ہی ہے، اس لیے تاب علیہ. ورنہ وہ ہم اچانک وہ پڑھتے ہیں نا، تو چونکہ اردو میں ہم نے توبہ کو صرف معافی مانگنے کے معنی میں پڑھا ہوتا ہے تو ہمیں بڑا عجیب لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کی. نہیں، یعنی اس کی طرف اس کی رحمت دوبارہ متوجہ ہو گئی، اس کو معاف کر دیا، یہ معنی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا آدم علیہ السلام پر دو طرح سے احسان تھا، یعنی دو طرح کے احسانات تھے. نمبر ایک، توبہ کی توفیق دی. یہ توفیق کس طرح دی کہ انہوں نے اللہ سے کلمات سیکھ لیے، اور دوسرا پھر توبہ قبول بھی کر لی. یعنی توفیق بھی اسی نے دی اور توبہ بھی قبول اسی نے کی. کلمات بھی خود سکھائے کہ اس طرح توبہ کر سکتے ہو. پچھلے رمضان میں نے ایک پروگرام کیا تھا قریب و مجیب، بہت ہی انجوائے کیا تھا میں نے. دعاؤں سے متعلق تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قریب بھی ہے، مجیب بھی ہے، ہمارے قریب بھی ہے، ہماری دعائیں سنتا بھی ہے، جواب بھی دیتا ہے، رحمان و رحیم ہے. تو مجھے پڑھاتے ہوئے یہ خیال آتا تھا کہ کتنا مہربان ہے کہ اس نے ہمیں دعائیں خود ہی سکھا بھی دی، کچھ قرآن میں اور کچھ حدیث. ورنہ ہم تو جاہل تھے، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم نے معافی کیسے مانگنی ہے، ہم نے توبہ کیسے کرنی ہے. آدم علیہ السلام کے دل میں جو ہی شرمندگی آئی، احساس ہوا کہ میں نے غلط کیا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کرنے کے الفاظ بھی سکھا دی کہ ان الفاظ سے توبہ کرو. جب بھی کوئی دعا آپ کے دل پر الہام ہو، یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی خاص دعا ہمارے منہ سے نکلتی. اسلاف کی ایسی بہت سی دعائیں ہیں، یعنی ایک دعائیں وہ ہیں جو قرآنی دعائیں ہیں، ایک وہ ہیں جو مسنون دعائیں ہیں، سنت میں آئی ہیں، ثابت ہیں، صحیح ہیں، صحیح سند کے ساتھ ہیں. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں. اسی کی ذیلی کیٹیگری ایک اور بھی ہے، وہ ہیں آئی تو حدیث میں ہے لیکن ضعیف حدیث میں آئی ہیں. اب بہت سے لوگ اس خلش میں پڑے رہتے ہیں یہ تو ضعیف ہے حدیث، دعا مانگے کہ نہ. یہ مقصد نہیں ہے. مقصد صرف اتنا ہے کہ اس کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہ کریں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، یہ نہ کہیں، بلکہ دعا کے اچھے الفاظ کو آپ اڈاپٹ کر سکتے ہیں. چاہے حدیث ضعیف ہے لیکن دعا کے الفاظ میں کوئی غلطی نہیں ہے، لہٰذا آپ وہ دعائیں مانگ سکتے ہیں، کیونکہ ان میں بھی بعض اوقات بڑی خوبصورت الفاظ ہوتے ہیں جو ہمیں خود نہیں آتے ہوتے مانگنے. پھر ایک چیز ہے، تیسری چیز ہے اسلاف کی دعائیں، عام لوگوں کی دعائیں. اسلاف کی دعائیں جیسے امام ابن تیمیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم یا معلم ابراہیم علمنی و یا مفہم سلیمان فہمنی. تو اب یہ بڑی ایک خوبصورت طریقہ ہے دعا مانگنے کا. ہمیں ایسے الفاظ نہیں آتے، تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں بہت اچھے الفاظ یا کوئی بہت اچھی بات مانگنے کے لیے دل میں آ جاتی کہ یہ مانگ لوں اپنے رب سے. کبھی تو سمجھ ہی نہیں آتی کیا مانگے. قبولیت کا بھی وقت ہوتا ہے اور ہم اس میں بھٹک ہی رہے ہوتے ہیں سلیکشن میں. لیکن کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اچانک دل کے اندر سے کوئی دعا نکلتی. یہ دراصل اللہ کی توفیق ہوتی ہے آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ چیز آپ کو دینا چاہتا ہے، لہٰذا وہ آپ کو وہ کلمات سکھا دیتا ہے. اب ایسے جتنی بھی دعائیں ہیں وہ بھی آپ مانگ سکتے ہیں. آپ یہ نہ کہیں
اس کا ریفرنس دے دیں. بعض اوقات کوئی اچھی دعا کسی کی پوسٹ کی جاتی ہے نا تو لوگ فوراً کہتے ہیں اس کا ریفرنس دے دیں. بھائی اس کا ریفرنس کوئی نہیں ہے, یہ کسی کے الفاظ ہیں, کسی نے مانگے تھے, خوبصورت الفاظ سے آپ بھی مانگ لیں. شیئر اس لیے کر رہے ہیں کہ ایسے الفاظ ہمیں خود سے نہیں آتے مانگنے, کہ لوگ کیسے کیسے اللہ سے مانگتے تھے. کچھ لوگوں کو مانگنے کا بڑا ڈھنگ آتا ہے, بہترین الفاظ کی سلیکشن ہوتی ہے, کچھ لوگوں کو نہیں ہوتی. ہر ایک کا اپنا اپنا ہے. اس دفعہ یہ جو دعائیں ایپ ہے نا, اس کے اندر اگر آپ نیچے جائیں نا, جو نیچے والی بار ہوتی ہے ان سب کو کلک کر کے دیکھیں ان کے اندر کیا ہے. ایک کو آپ کلک کریں گے تو اس میں آپ کو قریب و مجیب کے سارے لیکچرز بھی ملیں گے اور دعائیں بھی ملیں گی. ایک اور کو کلک کریں گے تو اس میں الورد المصفى المختار, یہ دعاؤں کی ایک کتاب ہے جس میں قرآنی دعائیں بھی ہیں, مسنون بھی ہیں اور دیگر دعائیں بھی ہیں. لیکن اس میں بھی ایسی ایسی خوبصورت دعائیں ہیں جو اللہ کے نیک بندوں نے مانگی ہیں, اور انہوں نے ان کو اکٹھا کر دیا ہے کہ کوشش کریں کہ رمضان میں ایک بار وہ ساری دعائیں آپ مانگ لیں. یعنی اگر آپ اس کو کلک کر لیتے ہیں نا الورد المصفى المختار کو, اور پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, مانگنا شروع کر دیتے ہیں, تو اس کو آپ کلوز نہ کریں ایپ کو. تو جہاں آپ نے آج چھوڑا ہے کل آپ دوبارہ شروع کریں گے, وہیں سے آپ کو مل جائے گی آگے 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 پورا, اور بک مارک بھی کر سکتے ہیں آپ. تو وہ دعائیں جو ہیں وہ کیسی دعائیں ہیں, کیا کہیں گے ان کو؟ اسلاف کی دعائیں یا مفید دعائیں, پسندیدہ دعائیں. انہوں نے ان کتاب کے مؤلف نے ان کا نام, کتاب کا نام رکھا وہ الورد, ورد کہتے ہیں نا جو ورد کیا جاتا ہے, ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا. المصفى صاف کیا ہوا, یعنی اس میں کوئی غلط الفاظ نہیں ہے. المختار سلیکٹڈ, چنا ہوا, یعنی مختلف جگہوں سے اس کو اکٹھا کیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بندے پر توبہ کے ذریعے دو مہربانیاں ہوتی ہیں. پہلی توبہ کرنے سے پہلے ہوتی ہے کہ اسے توبہ کی توفیق دیتا ہے, اور دوسری توبہ کرنے کے بعد ہوتی ہے, یعنی بندے کی توبہ کے بعد ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے. توفیق بھی اس نے دی, دعا بھی اس نے سکھائی, اور قبول بھی اس نے کی. کیسا مہربان رب ہے ہمارا. پھر بھی دعا نہیں کریں گے. اگر توفیق نہیں نہ ہو رہی تو استغفار شروع کر دیں. یعنی بعض لوگوں کو بڑی حرص ہوتی ہے کہ ہم دعا مانگ لیں, اور بعض لوگ تو مصلی سے ایسے بھاگتے ہیں, سلام پھیرتے ہی بیٹھتے نہیں. حالانکہ جتنی دیر انسان نماز کے بعد مصلی پہ بیٹھا رہتا ہے اتنی دیر فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں. فرشتے بھی آپ کے لیے دعا کریں, آپ خود بھی کر رہے ہیں, فرشتے بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے آپ کی کمٹمنٹس ہیں, آپ نے کسی کے ساتھ جانا ہے, آپ دوسروں کو ویٹ نہیں کروا سکتے, لیکن گھر میں کوئی وقت تو نکالیں, عشاء کے بعد نکالیں, ظہر عصر کے بعد نکالیں, مغرب کے بعد نکالیں, جو بھی کوئی وقت ہو. یہ نہیں کہ گھر والوں کو بٹھا چھوڑیں کھانے کی ٹیبل پہ کہ جی میں فرشتوں کی دعائیں لے رہی ہوں اس وقت کیونکہ روزہ کھولا ہے میں نے اور نماز پڑھی ہے. وہ آپ کا انتظار کریں, اٹھ جائیں. آپ اپنے پرسنل ٹائم میں ایسے کام کیا کریں جس میں کسی کو آپ کی ضرورت نہیں ہوتی, یا کسی کو آپ کے یہاں بیٹھنے سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی. کیونکہ اگر آپ گاڑی میں لوگ انتظار کر رہے ہیں اور آپ مصلی پہ بیٹھ رہے ہیں تو پھر تو رحمت مشکل ہی ہے, کیونکہ آپ دوسروں کو تکلیف دے رہے ہیں نا, وہ الگ بات. لیکن اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم خود ہی بس سست ہوتے ہیں, سلام پھیرا بس اٹھ گئے, سلام پھیرا اور جلدی سے بس بھاگ نکلے. تو جب آپ کے پاس وقت ہو, یہ ہر ایک اپنا فیصلہ خود کرے, تو ضرور تھوڑی دیر بیٹھ کر سکون سے دعا کرے. قرآن پاک پڑھنے کے بعد قبولیت کی گھڑیوں میں, بارش ہو رہی ہو وہ بھی قبولیت کے اوقات میں سے ہے. کل تو بہت ساری قبولیتیں جمع ہو گئی تھیں, جمعہ بھی تھا, جمعہ کی آخری گھڑی, پھر روزہ بھی تھا, اور پھر بارش بھی ہو رہی تھی, اور پھر علم کی مجلس, اور بہت ساری چیزیں. الحمدللہ جس کو اللہ نے توفیق دی, جس نے جو مانگا. تو اب اس دعا کا فائدہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا. وَعَصَىٰ آدَمَ رَبَّهُ فَغَوَىٰ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ. اور آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو وہ بھٹک گیا,
پھر اس کے رب نے اسے چن لیا، پس اس پر مہربان ہوا اور اس کی رہنمائی کی. اس پر مہربان ہوا اور اس کی رہنمائی کی. آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے. ٹھیک ہے، اس کی دلیل ایک اور جگہ سے ملتی ہے. سورۃ آل عمران میں آتا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم، ان اللہ اصطفیٰ آدم. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چن لیا، کئی وجوہات کی بنا پر چن لیا. یہاں پر معاف کرنے کے بعد پھر سے چن لیا. ایک اور چیز یہ کہ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صرف آدم علیہ السلام کو مخاطب کیا. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، اور یہ نہیں فرمایا کہ فتاب علیہما، جبکہ جنت کا پھل آدم اور حوا دونوں نے کھایا تھا. تو صرف آدم علیہ السلام پر کیوں فوکس کیا گیا یہاں؟ اگر قصے کے آغاز پہ غور کریں تو قصہ آدم علیہ السلام کے ذکر سے شروع ہوا تھا، اور اس قصے کی نمایاں شخصیت کون ہے؟ آدم علیہ السلام. وہ ابو البشر ہیں، پہلے نبی ہیں. اسی لیے قصے میں اکثر خطاب آدم علیہ السلام ہی سے ہے، اور حوا علیہ السلام اس کے تابع ہیں کہ جو حکم ان کو مل رہا ہے وہ ساتھ ہی انہیں بھی مل رہا ہے. اگرچہ بعض مقامات پر دونوں کو الگ الگ بھی خطاب کیا گیا، یعنی تثنیہ کا صیغہ استعمال کیا گیا، یعنی ڈائریکٹ حوا کو تو نہیں خطاب کیا گیا، لیکن دو کا لفظ استعمال کیا گیا، یعنی اکٹھے کیا گیا. اس سے یہ بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ قرآن مجید میں اکثر مقامات پر جہاں مردوں کو مخاطب کیا گیا ہے وہاں اس سے مراد عورتیں بھی ہوتی ہیں. وہ حکم صرف مردوں کے لیے خاص نہیں ہوتا، جو مردوں کے لیے خاص ہے حکم اس کا ذکر الگ سے آ جاتا ہے. تو قصے کے شروع میں بھی آدم علیہ السلام کو کہا گیا اسکن، اور قصے کے اختتام پر بھی صرف آدم علیہ السلام کا ذکر ہوا. انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا بڑا ہی مہربان ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک نام اور اس کی صفت آ رہی ہے التواب، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا. مبالغے کا صیغہ ہے. کیوں تواب؟ اس لیے کہ توبہ کرنے والے بہت ہیں، گناہگار بہت ہیں. تو اس کو صرف ایک دو بندوں کی نہیں، بہت ساروں کی توبہ قبول کرنی ہوتی. تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف بھی کر دیتا ہے اور کثرت سے. پھر ہم ایک دفعہ تھوڑی توبہ کرتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ بار بار توبہ کرتے ہیں، تو وہ بار بار معاف کرتا ہے. لہذا وہ تواب ہے، بہت زیادہ توبہ قبول کرتا ہے. یعنی اس کے جو افعال ہیں ان میں سے ایک کیا ہے کہ وہ بہت زیادہ توبہ قبول کر رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا نام التواب رکھا ہے. الرحیم وسیع مغفرت والا، التواب الرحیم. اور اس کی رحمت میں سے ہے کہ جس کی وجہ سے وہ بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے پہنچاتا ہے، اور ان کو توبہ کی توفیق دیتا ہے، ان کو معاف کرتا ہے، ان سے درگزر فرماتا ہے. تو اس آیت سے سیکھنے کی جو باتیں ہمیں پتہ چلی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام پر بہت بڑا احسان کیا ان کو کلمات سکھا کر. پھر یہ کہ آدم اور حوا کا ربنا ظلمنا انفسنا کہنا ہی وہ کلمہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی طرف ڈالا، تو آدم علیہ السلام نے اس کو قبول کر لیا. پھر اسی کلمے کی وجہ سے اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی. پھر یہ کہ اپنے ظلم کا اعتراف کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی کا سبب بنتا ہے. کیا چیز معافی کا سبب بنتی ہے؟ اپنے ظلم کا اعتراف کرنا. تو انسان کا یہ کہنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین،
یہاں پر آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے ربنا کہا گیا. رب کیا ہے؟ خالق مالک مدبر. اور اللہ کی ربوبیت کا یہاں وسیلہ پکڑا گیا ہے ربنا، کیونکہ کہا گیا نا کہ اچھے اچھے ناموں سے اس کو پکارو. تو یہاں اس کا کون سا نام ہے جس کے وسیلے سے دعا کی جا رہی ہے؟ رب. ٹھیک ہے. پھر دوسرے بندے نے اپنی عاجزی والی حالت کا وسیلہ پکڑا ہے، ظلم کا اعتراف کیا ہے، ظلمنا انفسنا. تیسرے یہ کہ مالک کے سپرد کر دیا اپنا معاملہ. کیسے؟ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اب آپ پر ہے، آپ چاہیں تو معاف کریں، چاہیں تو نہ کریں، اور اگر آپ نے معاف نہ کیا تو ہم تو بڑے ہی نقصان میں. تو معاملہ دعا کر کے معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا. چوتھے یہ کہ بندہ اپنی اس حالت کو بیان کر رہا ہے کہ اگر اس کو اللہ کی بخشش اور رحمت حاصل نہ ہوئی، توبہ قبول نہ ہوئی، تو پھر کیا ہوگا؟ لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. ہم ضرور بضرور ہی خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جائیں گے. اور یہاں بندے کا یعنی اس حالت کے ساتھ ایک طرح سے وسیلہ پکڑنا ہے. بندہ مضبوط ہے، اسٹرانگ ہے جب تک رب اس کے ساتھ ہے، اور بندہ انتہائی کمزور ہے جب رب اس کے ساتھ نہیں، رب اس سے ناراض ہے. اس سے سیکھنے کا کیا سبق ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہو، اور اس کے علاوہ کوئی اور بات کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.